درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاۃ تحل بہ العقد وتفک بہ الکرب وتقضی بہ الحاجات۔ حکایات صحابہ میں سے ہے صحابہ کرام کا دوسروں کی وجہ سے پیاس سے فوت ہونا۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایسی جگہ ایسی حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کیا۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے وہ بھی آخری وقت میں تھے، آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے جب آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام ابن ابو العاص تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب نے اسی حال میں پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی آہ کی۔ ہشام نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ جلدی سے ہشام کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نوع کی کئی سارے واقعات حدیث کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ کیا انتہا ہے اس ایثار کی، ہمدردی کی، کہ اپنا بھائی تو دم توڑ رہا ہے، پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جائے کہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے کے لیے چلا جائے، اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف اور فضل سے نوازیں کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش آواز سب ہی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان دے دیتے ہیں۔ یعنی پانی پلانے والے کا حوصلہ دیکھو اور شہادت کے رتبے پہ پہنچنے والے کا حوصلہ دیکھو۔ اس کا اپنا حال یہ ہے کہ بات نہیں کر سکتا، جنگ میں لڑتے زخمی ہو کر کے گر پڑے ہیں۔ اب اس وقت آپ اندازہ کریں اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوگی۔ جب پوچھا پانی کی ضرورت ہے، ہاں بھی کیا، چاہیے پانی۔ جب پانی قریب لائے تو دوسرے کے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، بولتا ہے پہلے اس کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے کا پھر حال دیکھو، وہ تیسرے کا اشارہ کرتا ہے آگے دے دو۔ ابھی یہ اسی شہید ہو رہا ہے اس کا جذبہ، لیکن جو پانی پلانے والا ہے اس کا بھی تو حوصلہ تو دیکھو یار۔ ابھی اپنا بھائی ہے، چچا زاد بھائی، اسی کو پانی کی ضرورت بھی ہے، مانگ بھی رہا ہے، آخری سانس ہے، ابھی آخری ہی یہ قطرہ اس کے منہ میں جانے والا تھا، لیکن اس نے بھائی نے جب بولا کہ آگے دے دو تو یہ بھی آگے چلا گیا۔ ابھی یہ ہمارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ بعد والے لوگ اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو مسلمان ہیں، نہیں تو نہیں۔ ابھی اس بات کو سامنے رکھ کر کے ہم تھوڑا سا سوچیں کہ آج ہمارے سامنے اگر کوئی مسلمان بھائی ایسے سیلاب کے اندر کسی اور مصیبت کے اندر تڑپ رہا ہے تو ہمیں بھی کچھ ہمارا ایمان کچھ جنبش دیتا ہے کہ یہاں بھی تیرا کچھ حق ہے، اگر نہیں تو پھر مسلمان ہونے کے اندر بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
فضائل قرآن میں سے ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اوصنی، قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، قلت یا رسول اللہ زدنی، قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیں، کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، یہ ہر چیز کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ بھائی میں کھانا کھاؤں، تقوی کو دیکھو، پہلے سوچو تو صحیح حلال ہے حرام ہے۔ میں اس کے ساتھ دوستی کروں، تقوی کا تقاضا ہے، پہلے سوچو تو صحیح دوستی فائدہ مند ہے یا ایمان خراب کرے گی۔ میں کاروبار کروں، پہلے تھوڑا سوچو تو صحیح کہ حلال کا بھی ہے یا حرام کا ہے۔ آپ کوئی زبان سے جملہ بولتے ہو تو پہلے سوچو تو صحیح کہ اسے جملہ بولنے کی وجہ سے آپ کا ایمان تو خراب نہیں ہو جائے گا۔ تو تقوی بنیادی چیز ہے، تقوی، اللہ کا خوف۔ اور دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اور بھی کچھ فرما دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو، یہ دنیا میں بھی نور ہے، آخرت میں بھی ذخیرہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو دیکھنا نہیں، قرآن پاک کو پڑھنا، تلاوت مانا پڑھنا، یہ آنکھیں دوڑاتے جانا یہ دیکھنا کہلاتا ہے، بغیر زبان چلانے کے، بغیر آواز نکالنے کے پڑھنا یہ تلاوت نہیں کہلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ایسی آواز میں کم از کم اب خود تو سنو، اتنی آواز میں کہ آپ خود تو سنو۔ یہ اس طریقے سے اگر قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تو تمہیں دو چیزیں ملیں گی، ایک نور دنیا کا، دوسرا ذخیرہ آخرت کا۔ دنیا کا نور کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسی برکت اور ایسی رحمت کے ساتھ بھر دیں گے، آپ کو دنیا کے ان لغزشوں کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، کیا ہو رہا ہے کیا ہونا ہے، بس آپ کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ۔ اور کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں ایسا نور عطا کریں گے جس کی وجہ سے خود ہی آپ کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا، یہ ہے نور۔ آخرت میں ذخیرہ ہوگا، کیا مطلب؟ قیامت کے دن جب نیکیاں گنی جائیں گی نا، برائیوں کو بھی جب گنایا جائے گا نا، تو اس وقت میں آپ کی نیکیاں قرآن کم نہیں ہونے دے گا۔ قرآن پاک کی، قرآن کی دنیا کی تلاوت یہ تمہارے لیے نیکیوں کے بڑھانے کا سبب بنے گا۔ کتنا بڑھے گی نیکی؟ جتنا تمہارے اندر اخلاص زیادہ ہوگا۔ ایک ہی سورہ فاتحہ ہے، دو بندے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن نیکی ایک بندے کو الحمدللہ کہنے پر کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، دوسرے کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، تیسرے کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ ان کا تعلق اسی ظاہری الفاظ کے ساتھ نہیں، دل کے تعلق کے ساتھ ہے، دل کے تعلق کے ساتھ۔ جتنا دلی توجہ اور محبت سے پڑھو گے اتنا ہی اس کے اندر طاقت آئے گی، جیسے طاقت بڑھ گئی تو نیکیاں خود بخود بڑھ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کی روزانہ پابندی کے ساتھ، ادب کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی بے ادبی بھی بڑی خطرناک ہے، ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ پڑھنا یہ اچھا نہیں ہے کہ حروف بھی صحیح نہ نکلیں اور تلاوت بھی صحیح نہ ہو، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔
فضائل نماز میں سے ہے، صوفیہ نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں اللہ جل شانہ کے ساتھ مناجات کرنا اور ہم کلام ہونا ہے، جو غفلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کے علاوہ اور عبادتیں غفلت سے بھی ہو سکتی ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، اس کی حقیقت مال کا خرچ کرنا، یہ خود ہی نفس کو اتنا شاق ہے، مشکل ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ہو تب بھی نفس کو شاق ہی گزرے گا، مشکل گزرے گا۔ اسی طرح روزہ ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہنا، صحبت کی لذت سے رکنا، یہ سب چیزیں نفس کو مغلوب کرنے والی ہیں۔ غفلت سے بھی اگر ہو جائیں تو نفس کی شدت اور تیزی پر اثر ضرور پڑے گا، لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہی ہے جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان ہوتی ہے کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر بھی ایسے اوقات جاری ہو جاتی ہے کہ نہ اس میں کوئی مشقت ہوتی ہے نہ کوئی نفع۔ یعنی جس طریقے سے اور عبادتیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تکلیف سامنے ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے کے اندر بھی ضرور جھٹکا لگتا ہے، اور اتنا محنت سے کمایا ایسے دے دوں۔ روزے کے اندر بھی بھلے کتنے محبت کے ساتھ رکھو لیکن بھوک اور پیاس کچھ نہ کچھ آپ کو تڑپائے گی۔ سامنے دیکھا اسپیشل فروٹ پڑا ہوا ہے، سامنے والا بولتا ہے کھاؤ لیکن نہیں کھانے دے رہا روزہ، تو کچھ نہ کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ تو جبکہ یہ قرآن نماز ایسی چیز ہے جس میں ذکر کرنا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یہ غفلت سے نہیں ہو سکتے، غفلت سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ جب بات کرنے کے اندر آدمی غافل ہو نا، پھر پتہ نہیں لگتا کیا بول رہا ہوں۔ جیسے کوئی بندہ، حضرت مثال دی کہ بخار ہو، بخار کے اندر اسی کے دماغ کے اوپر کچھ غشی سی ہو تو پھر ایسے ہی بولتا رہتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں۔ کل کوئی بندہ آیا، آ کر کے بولتا ہے کہ مجھے کبھی کبھار جن کا اثر ہو جاتا ہے، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ایسے ہی زبان سے نکل گئی، ابھی طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے بولا اگر تیرا دماغ ویسے ہی کام نہیں کر رہا تھا تو اپنی امی کو کیوں نہیں بول رہا تھا تجھے طلاق ہے؟ اپنے بھائی کو نہیں بول رہا تھا کہ مجھے طلاق ہے، تجھے طلاق دیتا ہوں؟ تجھے یہ پتہ لگ رہا تھا نا کہ یہ میری بیوی ہے، اسی کو کہنا ہے اور کسی اور کو نہیں کہنا، تو پھر یہ کیسے بہانہ بنا رہا ہے کہ نہیں میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا؟ آج کل 2-3 دن کے اندر کئی سارے طلاق کے مسائل آئے ہیں۔ اللہ کے بندے، بہت بڑا گناہ ہے، طلاق سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کالا منہ کرنا ہی ہے، اگر ان بن ہو رہی ہے تو پہلے آ جاؤ نا، پہلے مسئلہ پیش کرو، کوئی نہ کوئی مولوی آپ کو راستہ بتائے گا، آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا کہ آپ جا کر آپس میں لڑو۔ ہر بندہ اللہ کے فضل و کرم سے، کتنا بھی لوگوں نے علماء کے خلاف نفرت پھیلائی ہے، کیا بھی ہے، لیکن مولویوں کا دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت ادب احترام رکھا ہے۔ کوئی بھی کسی، اب سب کے لیے اعلان ہے، اگر کسی کی بیوی اس کے ساتھ نہیں بنتی، آپ مجھے بتاؤ، انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے صلح نامہ ہو جائے گا۔ اس کے باپ کو بلائیں گے، بھائی کو بلائیں گے، کوئی نہ کوئی نصیحت کریں گے، ہو جائے گا معاملہ۔ پہلے کوئی کوشش کرتے نہیں ہے، جلدی میں ایک ٹائم پر بولتے ہیں جا طلاق طلاق طلاق، 3 مرتبہ بول دیا، پھر بولتے ہیں کہ ابھی تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، بالکل غصے میں ایسا تھا نا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا بول رہا ہوں۔ تو ایسی چیزوں سے بچو، اپنے آپ کی اپنی زندگی بھی خراب نہ کرو اور اس کی زندگی بھی خراب نہ کرو، ان سے زیادہ آپ کے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی، کہاں در بدر ہوتے پھریں گے۔ اور جب کر دیا، طلاق دے دی، مانا سمجھو 2 چیزوں میں سے ایک لازمی ہو گیا، یا تو آپ نے اپنے بچوں کی زندگی برباد کر دی، یا پھر مولویوں کی باتوں سے بھاگ کر کے اور دوبارہ اس کو رکھتے ہو تو یہ زنا ہے، اور زنا سے زیادہ خطرناک جرم ہے۔
زنا کرتے ہوئے زانی اور مزنیاں دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور چھپتے ہیں، اور یہ طلاق کے بعد جو اپنے پاس رکھتے ہیں نا، یہ ظالم ایسے خبیث ہیں، اللہ کے دشمن، جو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے اور بیوی کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک، یا تو بچوں کی زندگی برباد کرتے ہیں یا پھر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی کئی سارے ایسے مسائل ہیں الحمدللہ جو تھوڑا بہت میرے ساتھ رابطے میں ہیں نا، ان کو روکا ہوا ہوں۔ بولتے ہیں اتنا ظلم کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ ارے بابا صبر کر، پھر کوئی نہ کوئی اسی کو مشورہ دے کر کے اسی کو بہلا رہا ہوں۔ تو آپ اللہ نہ کرے، اگر کوئی انبن ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل خراب ہے، نہیں مان رہی، اس کے ابو کو بلاتے ہیں، اس کے بھائی کو بلاتے ہیں، اس کے کسی بڑے کو بلائیں گے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر، تو یہ بات اس بات پر یاد آ گئی کہ نماز کے اندر توجہ ضروری ہے۔ بغیر توجہ کے اگر بات کریں گے، دنیا میں کسی کے ساتھ کریں گے تو کچھ پتہ نہیں لگتا ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے جب نماز پڑھتے ہو تو بھی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اور اسی طرح چونکہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے اگر توجہ نہ ہو تو عادت کے موافق بلا سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکلتے رہتے ہیں، جیسے سونے کی حالت میں اکثر باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ نہ سننے والا اس کو کچھ کلام سمجھتا ہے، نہ ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ پھر سنانے والے کو کچھ پتہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوتے ہوئے باتیں کرتے ہیں نا، کچھ ایک لفظ زور سے بول دیا، پھر آہستہ بول دیا، سامنے کتنا بھی کان لگاؤ پتہ نہیں لگتا کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ بے خیالی کی باتیں ہیں، توجہ نہ ہونے کی۔ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح سے اگر بے خیالی کی باتیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو آپ نے بولا یار آ جاؤ آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنی ہے، پھر ایک جملہ زور سے بولا، ایک آہستہ بولا، پھر کوئی لفظ زور سے بولا، کوئی آہستہ بولا، کوئی مڑ کر کے خود سمجھ میں ہی نہیں آیا، تو بولے گا یار مجھے مذاق کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جو بات ہے سیدھی کرنا، بات تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اتحیات پڑھنا ہے ادب کے ساتھ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ترتیب کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ پڑھنی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسے کھینچتے چلے جائیں پھر فائدہ کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ایسے نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتے جو بغیر ارادے کے، بغیر توجہ کے پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر کے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گزشتہ رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نزع کی حالت میں ان کے پاس گیا جب سانس نکل رہی تھی۔ اس منظر سے طبیعت پر بڑا اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کی تھی؟ عرض کیا کی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا؟ عرض کیا کہ جی ہاں استاد جی پڑھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، زندہ لوگ اس کلمے کو پڑھیں تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ۔ یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ ان کے گناہوں کو بہت ہی منہدم کرنے والا، مٹا دینے والا ہے۔ ابھی اس کے اندر خاص طور پر تو 2 باتیں بتلائی گئیں کہ موت کا وقت دیکھنے کے اندر انسان کو اپنی توجہ موت کی طرف کرنی چاہیے۔ آج میرا بھائی مر رہا ہے، کل مجھے بھی مرنا ہے، یہ توجہ کریں۔ اور یہ کہ لا الہ الا اللہ موت کے ٹائم پر اگر کسی کی زبان پر آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ کیسے آئے گا؟ دنیا میں زیادہ پڑھو گے تو پھر موت کے ٹائم پر بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ کو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔
اتنی بھی آپ کو طاقت نہ ہو کہ ہونٹ نیچے اوپر کر سکو پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر ایسے حرف رکھے ہی نہیں ہیں جو بھاری ہوں، مشکل ہوں، نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زبان بھی وہیں ایک جگہ پر نیچے اوپر ہو رہی ہے، ہونٹ بھی ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے تو موت کے ٹائم پر لا الہ الا اللہ یاد آئے گا۔ جب موت کے ٹائم پر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جنتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی سوچی کہ حضرت وہ تو ہوا مرنے والے کا کام، ہمارے لیے کیا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا جو بھی پڑھے، جتنا بھی پڑھے، آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، سبحان اللہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ۔ اچھا، اسی میں آج کل ایک نیا مسئلہ ہے جو پہلے زمانے میں اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ جو بندہ زیادہ بیمار ہوتا ہے اسی کو ڈاکٹر بولتے ہیں اسی کو آئی سی یو میں ڈال دو، وینٹیلیٹر پر چڑھا دو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے ٹائم پر آپ مریض پر کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، آپ اس کے سامنے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ اس کے سامنے پڑھو گے نا تو اس کے کانوں میں بھی آئے گا، دنیا میں پڑھتا ہوگا تو اسی ٹائم پر بھی پڑھ لے گا۔ اور آج کل یہ انگریز کے نظام نے ہم مسلمانوں کو ایسا انگریز بنا دیا ہے کہ آخری ٹائم پر ہمیں کلمے سے محروم کرتے ہیں۔ ابھی یہ جب آئی سی یو میں چلا گیا، وینٹیلیٹر پر چلا گیا، کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، وہاں قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو اس کو اللہ اللہ سکھانے والا ہوگا کون؟ اس کے سامنے ذکر کرنے والا ہوگا کون؟ اسی وجہ سے کوشش کریں، اگر ظاہری لحاظ سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا بھی اس کی حالت بہت ہی بگڑ گئی ہے تو آپ اس مریض کے ضرور قریب جائیں، اسپتال میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہو، اور وہاں اس کے قریب ضرور جائیں۔ ویسے تجربہ بھی یہی ہے کہ جو وینٹیلیٹر پر چڑھتا ہے نا وہ زیادہ تر واپس آتا نہیں ہے۔ جب اس بیچارے کو جانا ہی ہے تم اس کی زندگی بڑھا بھی نہیں سکتے، کم از کم کلمہ تو پڑھو اس کے سامنے، شاید اس کی زبان سے بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ خیر، اس مسئلے میں سوچنا چاہیے۔ آج کل ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں ابو کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ تکلیف کروں، زیادہ سے زیادہ اس کا علاج معالجہ کروں، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ علاج بڑے مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ پرائیویٹ اسپتالوں سے تقریباً 90% اسپتالوں کی یہی بیماری ہوتی ہے، وہ میت کو بھی اپنے پاس وہ مصنوعی سانس دیتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے پیسے بڑھ جائیں۔ خیر، جس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ خود شہری لوگ ہو، تجربے والے ہو، اسی کے پاس کلمے آخری ٹائم پر کلمہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے کافروں کے شر سے، مسلمانوں کے شر سے، ان دھوکے بازوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔